بزرگان محترم، گزشتہ جمعے میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کا کچھ حصہ بیان کیا گیا تھا۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا مقام و مرتبہ، فضائل و مناقب پر بھی کچھ روشنی ڈالی گئی تھی۔ رحمت برکت نازل ہو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ پر کہ جنہوں نے کربلا کے میدان میں دین کی خاطر، اسلام کی خاطر، اپنے نانا کے دین کی خاطر اپنی اور اپنے پورے خاندان کی قربانی دے کر قیامت تک آنے والے مسلمانوں پر احسان کیا ہے۔ تو لہذا سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت ہمیں کیا سبق دیتی ہے، کیا بتاتی ہے، اس کو یاد رکھنا ضروری ہے۔ اسی وجہ سے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کو بیان کرنا بڑا ہی اہم ضروری ہے کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے اس دین کو ہم تک پہنچانے کے لیے، نمازوں کو ہم تک پہنچانے کے لیے کیا کیا قربانیاں پیش کی ہیں۔ اپنے تمام پورے خاندان والوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کر دیا اور خود اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا اور بتا دیا کہ یہ دین جو تم تک پہنچا ہے یہ ویسے ہی نہیں پہنچا، بلکہ اس کو تم تک پہنچانے کے لیے ہم نے بڑی بڑی قربانی پیش کی ہے، اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کیا ہے، اپنے بچوں کی قربانی کا نذرانہ پیش کیا ہے۔ خلیفہ چہارم سیدنا حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کی شہادت کے بعد آپ کے بڑے بیٹے سیدنا حسن رضی اللہ تعالی عنہ اپنے باپ حضرت علی کی جگہ پر آئے، خلیفہ بنے۔
اور 6 مہینے تک سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد محترم کی جگہ پر رہے۔ 6 مہینے کے بعد سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی اس باغ دوڑ سے اور خلیفت سے دستبردار ہوئے اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ چن لیا۔ خود نے اپنے آپ نے بھی اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی امیر معاویہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ مانا، لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے دور خلافت میں سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اور سیدنا حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بڑا ادب کیا کرتے تھے، احترام کیا کرتے تھے۔ اور سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ دونوں صاحبزادے جب آپ کی خدمت میں آیا کرتے تھے مرحبا مرحبا کہہ کر پکارا کرتے تھے، اور ان کو اپنی بڑی قیمتی تحائف بھی نذرانے کے طور پر، ہدیے کے طور پر ان کو پیش کیا کرتے تھے۔ لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اس دنیا سے چل بسے، آپ کا بھی انتقال ہو گیا۔ آپ کے انتقال کے بعد یزید جو آپ کا بیٹا ہے سیدنا امیر معاویہ کا، امیر معاویہ کی کرسی پر بیٹھتا ہے، تخت نشین ہوتا ہے۔ لہذا سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے والی مدینے کے نام ایک خط لکھا ہے، ایک چٹھی لکھی ہے، اور اس خط کے اندر یہ لکھا کہ اے والی مدینہ، اے ولید بن عتبہ بن سفیان، تم حسین کو، حسن کو، عبداللہ بن زبیر کو، عبداللہ بن عمر کو تم میری بیعت کے لیے انہیں مجبور کرو، میری بیعت ان سے کراؤ۔ لہذا خط پہنچتا ہے والی مدینہ ولید بن عتبہ بن سفیان کی خدمت میں، لہذا والی مدینہ نے عبداللہ بن عمر کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں بھیجا کہ ان دونوں صاحبزادوں کو، ان دونوں شہزادوں کو جا کر کے بلا کر کے لے کر آؤ، عبداللہ بن زبیر کو بھی بلا کر کے لے کر آؤ، اور بڑے بڑے صحابہ کو بلا کر کے لے کر کے آؤ۔ لہذا سیدنا حسین آ گئے، حسین کی خدمت میں وہ خط رکھا جو یزید نے لکھ کر کے بھیجا تھا۔ لہذا اس خط کے اندر یہ لکھا ہوا تھا والد محترم امیر معاویہ کا انتقال ہو چکا ہے۔ امیر معاویہ کے انتقال کی خبر اس کے اندر لکھی ہوئی تھی، اور یہ لکھا ہوا تھا حسین اور حسن تم دونوں میری بیعت کرو، میری خلافت کو تسلیم کرو، میری بادشاہت کو اختیار کرو۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر معاویہ کے انتقال پر بڑے دکھ کا افسوس کا اظہار کیا، لیکن بیعت کے لیے کہہ دیا کہ میں اس کے ہاتھ پر بیعت نہیں کر سکتا، میں اس کی بیعت کو اختیار نہیں کر سکتا، اس کے بارے میں سوچوں گا، استخارہ کروں گا، اس کے بارے میں غور و فکر کروں گا۔ لہذا وہاں سے اٹھ کر چلے آئے عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مدینہ منورہ کو چھوڑ کر مکہ مکرمہ میں آ گئے۔ سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی مدینے کو چھوڑ کر
مکہ مکرمہ کا سفر کی تیاری کرنا شروع کر دی۔ مکہ مکرمہ کے لیے سفر شروع ہو گیا۔ راستے میں عبداللہ بن معیط رضی اللہ تعالیٰ عنہ ملتے ہیں، معلوم کرتے حسین کہاں کا راستہ اختیار کیا، کہاں جا رہے ہو؟ کہنے لگے میں مکہ مکرمہ فی الحال جا رہا ہوں، اور اس کے بعد میں استخارہ کروں گا، اللہ سے مشورہ کروں گا، سوچوں گا اس بارے میں کدھر جانا چاہیے۔ لہذا مکہ مکرمہ کے اندر تقریباً 3 یا 4 مہینے سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ رہے گئے۔ اور جب کوفے والوں کو معلوم ہوا کہ سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے یزید کی بیعت کا انکار کر دیا، منع کر دیا، لہذا کوفے والوں نے خطوط لکھنے شروع کیے، خط لکھنے شروع کیے اور کہا حسین تمہاری یہاں پر سخت ضرورت ہے، تمہیں یہاں آنا ہوگا، ہم تمہاری بیعت کے لیے بالکل تیار ہیں، ہم آپ کے دیدار کے لیے بڑے متمنی ہیں، ہم آپ کے دیدار کے لیے بڑے بے چین ہیں، آپ آؤ تو صحیح، یہاں تشریف لاؤ تو صحیح۔ خطوط کے انبار لگ گئے، ڈھیر لگ گئے۔ اس کے بعد سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے خطوط کا جواب لکھا اور اس کے اندر یہ لکھا کہ مجھے آپ کے خطوط موصول ہوئے، مجھے آپ کے خطوط ملے، لہذا وہاں کا معائنہ کرنے کے لیے، دیکھنے کے لیے میں اپنے چچا زاد بھائی مسلم بن عقیل کو تمہاری خدمت میں بھیج رہا ہوں تاکہ وہاں کا مناظرہ کرے، وہاں کے بارے میں دیکھے آیا تم لوگ اپنی بات میں سچے ہو یا جھوٹے ہو۔ لہذا مسلم بن عقیل کو سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے فوراً روانہ کیا، کوفے کے لیے روانہ کیا اور کہا کہ بھائی جان تم وہاں جا کر کے دیکھ کر کے آؤ، یہ خطوط اتنے سارے جو ہمیں بلانے کے لیے وہاں سے بھیجے گئے وہ اپنی بات میں سچے ہیں بھی یا نہیں، جھوٹ تو نہیں بول رہے ہیں، دغا باز تو نہیں ہے، ہمارے ساتھ میں وہ دغا بازی تو نہیں کر رہے ہیں۔ خدا کی قسم مسلم ابن عقیل مکہ مکرمہ سے روانہ ہو جاتے ہیں، مدینہ کوفے کے اندر ان کا داخلہ ہوتا ہے۔ کوفے والوں نے بڑی شان و شوکت کے ساتھ مسلم ابن عقیل کا پرجوش استقبال کیا ہے، ان کا احترام کیا ہے، ان کا ادب احترام کیا ہے، اور تھوڑی سی دیر کے اندر 18,000 لوگوں نے مسلم ابن عقیل کے ہاتھ پر حضرت حسین کی بیعت کر لی اور بڑی محبت کے ساتھ وہ لوگ دکھائی دیے اور کہا کہ مسلم ابن عقیل حضرت حسین کو بلا لیجئے، ہم ان کے دیدار کے لیے بڑے تڑپ رہے ہیں، ہم ان کو دیکھنے کے لیے بڑے متمنی ہیں، ہم سب کے سب ان کو اپنا بادشاہ، اپنا خلیفہ متعین کریں گے، منتخب کریں گے۔ اور اس وقت سیدنا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی مکہ مکرمہ کے اندر ہے، لہذا مسلم ابن عقیل نے خط کے اندر لکھ دیا کہ بھائی جان یہاں کا ماحول بہت اچھا ہے، آپ یہاں پر تشریف لے آئے، آپ کو دیکھنے کے لیے، دیدار کرنے کے لیے یہ تڑپ رہے ہیں۔ 18,000 لوگوں نے اب تک آپ کی بیعت کر لی ہے، اور بلکہ تمام کے تمام کوفے والے آپ کی بیعت کرنے کے لیے بالکل تیار بیٹھے ہیں۔ اور یزید کو پتہ چلتا ہے کہ ہمارے علاقے کے اندر مسلم ابن عقیل آئے ہوئے ہیں اور حضرت حسین کی بیعت لے رہے ہیں، آگ بگولا ہو گیا، غصے میں سرخ ہو گیا، قافلہ روانہ کر دیا،
سپاہیوں کو روانہ کر دیا، جاؤ دیکھ کر کے آؤ کیا معاملہ ہے۔ حسین کی بیعت کو توڑوا دو اور ان کو دولت کا نشہ دو، دولت کا لالچ دو، مال کا لالچ دو، لہذا وہاں پر آتے ہیں اور آ کر کے کہتے ہو لوگوں تمہیں سونا دیا جائے گا، تمہیں چاندی دی جائے گی، تمہیں مال و دولت سے نوازا جائے گا، حسین کی بیعت کو توڑ دو۔ لہذا مسلم ابن عقیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ظہر کی نماز کی نیت باندھی ہے اور پیچھے 40,000 کا لشکر، 40,000 لوگ آپ کے پیچھے نیت باندھی کھڑے ہیں۔ 40,000 لوگوں نے یعنی کہ حسین کی بیعت اختیار کر لی ہے۔ عصر کی نماز کا وقت آتا ہے، عصر کی نماز کی نیت باندھی ہے، مسلم ابن عقیل کے پیچھے 18,000 لوگ باقی رہ گئے۔ بہت سے لوگوں نے، بقیہ لوگوں نے آپ کی بیعت کو توڑ دیا، لوگ دغا باز ہو گئے، جھوٹے نکلے، 18,000 لوگ باقی رہ گئے۔ مغرب کی نماز ہوئی، پیچھے مڑ کر کے دیکھا صرف 500 لوگ باقی ہیں۔ مسلم ابن عقیل نے مغرب کی نماز کا سلام پھیرا، پیچھے مڑ کے دیکھا ایک بھی باقی نہیں ہے۔ حضرت مسلم ابن عقیل تنے تنہا اکیلے رہ گئے، رات کا وقت ہو چکا ہے، رات چھا گئی ہے، مسلم ابن عقیل تنے تنہا اکیلے رہ گئے ہیں۔ گلی میں کو نکلتے مسلم ابن عقیل اور باہر ایک دروازے کی پیڑیوں پر مسلم ابن عقیل تنے تنہا بے کس مظلوم بن کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ اندر سے ایک مائی آتی ہے، دروازہ کھول کر کے دیکھتی ہے، معلوم کرتی ہے او مسافر تو کون ہے؟ اور مجھے تو خاندان نبوت کے پھول کی خوشبو آ رہی ہے، بتا تو صحیح تو کون ہے؟ مسلم ابن عقیل کہنے لگے او مائی پردیسی ہوں، مسافر ہوں، میرا کوئی بھی نہیں ہے، لالچ دے دے کروں خطوط بھیجے ہیں ہمیں بلانے کے لیے، میرے بھائی نے حسین نے مجھے معائنہ کرنے کے لیے بھیجا تھا، بڑی محبتوں سے نوازا، میرا ساتھ دیا، بھائی جان کو آنے کے لیے میں نے خط بھی لکھ دیا اور وہ آنے والے ہوں گے، اور انہوں نے میرا ساتھ چھوڑ دیا اور مجھے گرفتار کرنے کے لیے وارنٹ جاری کر دیے، سپاہی میری تلاش میں ہے، مجھے دیکھتے پھرتے ہیں، مائی اب میں کیا کروں؟ حکومت ان کی، پولیس ان کی، سپاہی ان کی، مال ان کا، دولت ان کی، سب کچھ ان کا، او مائی اب میں کیا کروں؟ یہاں گھر گیا ہوں اندھیرے میں، رات کا اندھیرا ہے، اب میں کہاں جاؤں گا؟ مائی کہنے لگی او نوجوان تو میں تجھے اپنے گھر میں چھپا لوں گی اور تیرا پتہ نہیں دوں گی، اپنا سر تو قلم کرا لوں گی لیکن تیرا پتہ نہیں دے سکتی۔ اور ادھر یزید نے لالچ دیا ہے، جو بھی مسلم ابن عقیل کو پکڑ کر کے لے کر کے آئے گا میں اس کو اتنا انعام سے نوازوں گا۔ سپاہی تلاش کرتے کرتے اسی جگہ پر پہنچ گئے جہاں پر مسلم ابن عقیل پردیسی مسافر تنہے تنہا ایک گھر کے اندر مائی نے بند کر رکھا ہے۔ سپاہی پہنچ گئے گھر کے اندر، معلوم کیا مائی ہمیں معلوم ہوا کہ مسلم ابن عقیل تیرے گھر کے اندر چھپے ہوئے ہیں، ان کو ہمارے حوالے کر۔ مائی کہنے لگی او کمبختوں، کمینوں اور ظالموں، پہلے میرے سر کو قلم کر دو، میرے سر کو میرے
تن سے جدا کر دو، بعد میں اس کو حوالے کروں گی۔ ظالموں نے کچھ نہ سوچا، فوراً مائی کا تن سے سر قلم کر دیا، سر کیوں جدا کر دیا، اور مسلم ابن عقیل اندر دیکھ رہے تھے، فوراً باہر آ گئے اور کہنے لگے، او کمینوں ظالموں، میں بھی کوئی بزدلوں کی اولاد نہیں ہوں، خاندان نبوت کا پھول ہوں، خاندان نبوت کی اولاد ہوں، خاندان نبوت کا فرزند ہوں، میرے اندر بھی سیدنا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا خون میرے اندر جوش مارتا ہے، اور میں بھی تم سے ڈرنے والا نہیں ہوں، تمہارا ڈٹ کر کے مقابلہ کروں گا۔ اور مسلم ابن عقیل نے کئی کو مار ڈالا، زخموں سے خود چور ہو گئے، خون بہنے لگا۔ مسلم ابن عقیل ایک دیوار کا سہارا لگا کر کے بیٹھ گئے، ظالموں نے ایک نہ دیکھی، اور مسلم ابن عقیل چیخ چیخ کر کے کہہ رہے ہیں، او ظالموں بتاؤ تو صحیح، ہم نے تمہارا کیا بگاڑا، ہم نے تمہیں کیا برا بھلا کیا جو تم مجھے مارنے کے در پہ ہو؟ اور خدا کی قسم ظالموں کے اوپر ایک بات کا بھی اثر نہ ہوا۔ مسلم ابن عقیل کو گرفتار کر کے ان کو پکڑ کر لہذا یزید کے بالا خانے میں لایا گیا، اور مسلم ابن عقیل کے دھر کے ٹکڑے کر کر کے سڑک پر پھینک دیا گیا۔ ادھر سیدنا حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا قافلہ رواں دواں ہے، مکہ مکرمہ سے چل پڑا ہے۔ بہرحال میرا وقت ہو چکا ہے، اب یہیں سے ہی قافلہ آ رہا ہے حسین کا، کس کس طریقے سے راستے میں کیا ہوتا ہے اور کس کس طریقے سے دردناک آپ کی شہادت ہوتی ہے، انشاءاللہ تعالی بقیہ مضمون آئندہ جمعے کو آپ حضرات کے سامنے عرض کروں گا۔ اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی اپنی مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سیدنا حسین کا سچا پکا ہم کو غلام بنائے، آمین یا رب العالمین، وما علینا الا البلاغ۔